اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. وقال اللہ تعالی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم. اس آیت کریمہ کا سیدھا مفہوم اور ترجمہ یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کافی ہے. اب جو میں مشکات شریف کی مشکات شریف سے باب المصافحتی والمعانقتی باب سے یعنی مصافحہ کرنے گلے لگنے کا باب، اس کے متعلق حدیث کریمہ سنانے کی سعادت حاصل کروں گا. مشکات شریف میں کیا ہے؟ اب جیسا یہ باب ہے مصافحہ کرنے گلے لگنے کا باب، تو اس میں 3 فصلیں ہوتی ہیں. پہلی فصل، دوسری فصل، تیسری فصل، یعنی فرسٹ چیپٹر، سیکنڈ چیپٹر، تھرڈ چیپٹر ایسا. اور پہلی فصل میں انہوں نے بخاری اور مسلم کی حدیثیں شریف لی ہے، دوسری میں دیگر کتابوں کی، اور تیسرے میں صحاح کے علاوہ بھی روایت کیا ہے. تو اس کی پہلی حدیث ہے وعن قتادہ قال قلت لانس اکانت المصافحۃ فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم رواہ البخاری. اس حدیث کو بخاری میں روایت کیا گیا. کیا ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں مصافحہ مروج تھا، یعنی مصافحہ کرنے کا رواج تھا، ونس ان اے لائف یا ونس اپون اے ٹائم والی بات نہیں ہے، کبھی تھا کیا اب ہے نہیں ہے، ایسا نہیں، مروج تھا، کیا چلا آ رہا ہے یہ معنی لیں گے یہاں پہ. کیا اس کا طریقہ تھا، رواج تھا؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں. معلوم یہ ہوا صحابہ میں مصافحہ کرنا سنت تھا. ایک دوسری حدیث میں ہے صحابہ کے درمیان مصافحہ کرنا سنت تھا. سنت تھا بول تو حضور کے قول پر عمل کرتے تھے، حضور کے عمل پر عمل کرتے تھے. اب یہاں پہ کیا ہے معلومات، مصافحہ کرنے کا طریقہ بتایا گیا. دیکھیے اسلام میں جو باتوں کی تاکید کی گئی ہے اس میں دوسرے مذاہب سے الگ عمل کرنے کی تاکید کی گئی ہے. اگر میں کہوں کہ دوسروں کی مخالفت بولے تو آج کا ذہن ایسا لبرل ہو گیا، مخالفت کیوں؟ مخالفت وہ معنی میں نہیں لینا، یہ لینا کہ ان میں اپنے میں ایک اسٹینڈرڈ باقی رہنا، ہمارے عمل کو دیکھ کے لوگ پہچاننا کہ یہ مسلمان ہے. اگر ہم سبھی کے جیسا عمل کریں گے تو پھر مسلمان کی پہچان نہیں رہتی. نہ صرف قول و فعل بلکہ عمل سے بھی ظاہر ہونا کہ مسلمان ہے. یہودیوں میں یہ طریقہ تھا، سلام کرنا ہے 2 انگلیاں ہلا دیے یا ہاتھ ہلا دیے، ایسا ہاتھ ملانا ہے 2 انگلی ملا دیے یا ہاتھ کا کچھ حصہ ملا دیا. اب اپنے پاس ایک رواج چل رہا وہ ایسے 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 ایسے، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ غیر اسلامی ہے. مصافحہ ادب سے ملانا ہے، مصافحہ ادب کے ساتھ کرنا ہے، چاہے بڑا ہو یا بچہ ہو. مصافحہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پورا ایسا ہاتھ میں دینا، ایسا یا 2 ہاتھ سے بھی مصافحہ کرنا ہے. اب اپن ایک عادت بنا لی ہے ہم لوگوں کے، بڑے بزرگ رہے تو 2 ہاتھ سے ملانا، ہم عمر رہے تو 1 ہاتھ سے ملانا، چھوٹے بچے رہے تو یوں ہاتھ مار دینا. تو اب یوں ہاتھ مارنا اگر بچوں کو بچپن سے آیا تو لوگ بڑے ہو کے بھی ایسے ہی کرتے. اس لیے بچوں کو بچپن سے ٹرین کرنا. دوسری روایت
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن ابن علی کو چوما، اور آپ کے پاس اقرا ابن حابس بھی تھا۔ وہ بولا کہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے ان میں سے کسی کو نہ چوما۔ یا رسول اللہ، معنی یہ ہے یا رسول اللہ آپ حسن کو چوم رہے، میرے پاس تو 10 بچے ہیں، میں کس کو بھی نہیں چوما۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا اور فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ چھوٹے بچوں کو انسانی فطرت دیکھیے، چھوٹے بچوں کو جب ہم گلے لگا لیتے ہیں، چومتے ہیں، تو وہ ایک محبت کا انداز ہے اور ایک رحم پیدا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ احتیاط کی ضرورت ہے ہر زمانے میں اور آج کے زمانے میں۔ بچوں کو تو آپ چومیے، گلے لگا لیجئے، چل جاتا، مگر بچیوں کے معاملے میں احتیاط کرنا۔ چھوٹے بچیاں رہے تک چل جاتا، مگر ذرا بچی بڑی ہونے کے بعد اس کو گلے لگانا یا چومنا اچھی بات نہیں ہے۔ اب کسی کی بیٹی ہے، چوم رہا، ٹھیک ہے، پوتا پوتی ہے، ناتا نواسی ہے، ٹھیک ہے، لیکن دور کے جو رشتے ہوتے وہ لوگ احتیاط کرنا بچیاں بڑے ہونے کے بعد، اور احتیاط یہ بھی کرنا کہ بچیاں بڑے ہو گئے، بالغ ہونے کے بعد ان سے ہاتھ بھی نہیں ملانا۔ استاذ سے اگر بچی ہاتھ ملا رہی ٹھیک ہے، والد سے ملا رہی ٹھیک ہے، لیکن ہم لوگ جو تھوڑا سا دور کے رشتے ہوتے ہیں، جیسا دور کے رشتے سے مراد زیادہ دور نہیں، میں چچا ماموں وغیرہ کی بھی بات کروں گا۔ چچا ہے، بھتیجی بڑی ہو گئی، ہاتھ نہیں ملانا، احتیاط کرنا۔ ماموں ہے، بھانجی بڑی ہو گئی، ہاتھ نہیں ملانا، احتیاط کرنا۔ سلام کر لینا کافی ہے۔ اب بعض بچیاں اگر جھک گئے تو سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاتھ رکھ دینا، وہ بھی ہاتھ بس نہیں، خونی رشتہ ہے ایسا ویسا نہیں۔ اسلام میں کچھ چیزوں کی پابندی ہے، اس کا لحاظ رکھنا ہے۔ تو بچوں کو چومنا اور بچوں کے ساتھ رحم کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دوسری فصل، پہلی فصل میں 2 حدیثیں تھی، دوسری فصل میں حضرت براء بن عازب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی 2 مسلمان ایسے نہیں ہیں جو آپس میں ملے، یعنی جب کبھی 2 مسلمان آپس میں ملتے ہیں پھر مصافحہ کرتے ہیں قبل اس کے کہ وہ جدا ہو جائیں، اس سے پہلے دونوں کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یعنی حدیث شریف میں یہ بات مفہوم ہے، کیونکہ عربی میں کیا ہے معلوم، عربی کا مین و عین اگر ترجمہ بعض چیزوں کا کیا جائے تو سمجھ میں آنا تھوڑا مشکل ہوتا، اس کو آسان انداز میں مفہوم بیان کر دیتا ہوں۔ حدیث شریف میں کیا ہے، ما من مسلمین یلتقیان، یعنی نہیں ملتے ہیں 2 مسلمان آپس میں، فَيَتَصَافَحَانِ، جب وہ دونوں مصافحہ کرتے ہیں، إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا، مگر یہ کہ ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے، قبل ان يتفرقا، قبل اس کے کہ وہ جدا ہو جائیں۔ یعنی جب مسلمان آپس میں ملے اور جب دونوں مصافحہ کرتے ہیں تو یہ 2 ہاتھ مصافحے کے دور ہونے سے پہلے یا دونوں دور ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی مغفرت کرتا ہے۔ مگر بات یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ پہلے سلام کیا جاتا ہے پھر مصافحہ کیا جاتا ہے۔ چونکہ یہاں پر مصافحے کا بیان ہے اس لیے سلام کا ذکر اس میں نہیں ہے۔ سلام کا ذکر ایک حدیث شریف میں واضح یہ ہے کہ السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو، یہ نہیں عبداللہ بھائی السلام علیکم، ارے عبداللہ بول کے بات ہو گئی نا تو تم پہلے خطاب کرے پھر سلام کرے، ایسا نہیں ہے۔ پہلے خطاب کرے پھر سلام کرے، ایسا نہیں ہے۔ سلام کرنا ہے السلام علیکم۔ اور ایک بات سلام کی کیا ہے،
جب آپ مجلس میں جائیں تو آپ سلام کرنا. ایک آدمی 2 آدمی کو سلام کریں گے, 2 آدمی 3 آدمی کو, اور 3 آدمی جماعت کو. یعنی اگر آپ کسی محفل میں آ رہے ہیں تو آپ کو سلام کرنا ہے. اور ایک چیز جو ہے, السلام علیکم کہنے پر سب کے لیے سلام ہو گیا. ایک حدیث شریف میں الفاظ یہ بھی ہے جو ہمارے پیر و مرشد عباس پاشا کی عادت ہے, اور عباس پاشا کے گھر والوں کی بھی عادت ہے, ہمارے شیخ پیر و مرشد کی, یہ ہے کہ اگر ہم سلام کرتے ہیں شیخ کو تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ بھی کہتے ہیں. حدیث شریف میں ثابت ہے, ومغفرتہ کا بھی لفظ ہے حدیث شریف میں. ہمارے پیر و مرشد کی عادت الحمدللہ یہی ہے, ان کے گھر والوں کی بھی یہی ہے, جب کبھی ہم سلام کریں تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. اب اگر کوئی کم ذہن بولا میں مر گیا کیا, میری مغفرت کی دعا کر رہے ہیں, تم بولتے بھائی زندگی میں بھی ضرورت ہے مغفرت کی دعا کرنے کی ایک دوسرے کو, ہے نا. مرنے والوں کے لیے ہی مغفرت ہے کیا, زندوں کے لیے بھی مغفرت کی ضرورت ہے. تو بات یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ سلام بات کرنے سے پہلے سلام کرنا, آنکھ سے آنکھ ملی سلام کر لینا, اور یہاں تک کہ آیا ہے کہ سلام کر کے چلے گئے, پیٹ ہو گئی, پھر آئے پھر سلام کرنا. اور جو پہلے سلام کریں گا اس کے لیے نیکیاں زیادہ ہے, اور سلام کا جواب دینا واجب ہے. سلام کرنا سنت ہے, سلام کا جواب دینا واجب ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جب 2 مسلمان آپس میں سلام کرنے کے بعد مصافحہ کرتے ہیں, اور مصافحہ کر کے ان کے ہاتھ چھوٹنے سے پہلے یا ان کی مجلس ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے, مغفرت عطا فرماتا ہے. اور ایک بات یہ بھی میں پڑھا ہوں کہ مصافحہ کرنے کے ٹائم درود شریف پڑھنا, ہاتھ ملائے صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم, چھوٹ گیا ہاتھ, کم سے کم درود پڑھے تک تو ہاتھ ملانا. اور بعض عرب ممالک میں یا اپنے پاس بھی محبتوں کا تقاضا دیکھا جاتا کہ ہاتھ ملا کے اتنی دیر رکھتے ہیں, انہوں کئی باتیں پوچھ لیتے, کیسے ہے, کیا ہے, ماں باپ کیسے ہیں, بچے کیسے ہیں, صحت کیسی ہے, یہ ایسا ہاتھ پکڑ کے دباتے بھی رہتے, پوچھتے بھی رہتے, بوسہ لیتے رہتے, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ماتھے پہ. تو یہ کیا ہے, ایک محبت ہے, محبت کا اظہار ہے. ایسی عادتیں ہم لوگوں میں کم ہو گئی ہے, ہاتھ ملانے بار سمجھ رہے, ایسا نہیں ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم میں سے کوئی اپنے بھائی یا اپنے دوست سے ملے تو کیا اس کے آگے جھکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. عرض کیا گیا, کہا گیا نہیں, کہا گیا اس سے لپٹ جائے, یعنی لپٹ جائے یعنی معانقہ کرے اور اسے چومے. عرض کیا کیا اس کا ہاتھ پکڑے اور اس سے مصافحہ کرے؟ فرمایا ہاں. تو اب یہاں پہ دیکھیے سچویشن, اور جو سوال کرتے تھے ان کی طبیعتوں کے لحاظ سے حضور جواب دیتے تھے. بعض لوگ آپ گلے ملتے وقت محسوس کرتے ہوں گے یوں ٹھہرے ہوئے رہتے, اکڑے ہوئے, ہم ہی ادھر 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 مل لیتے. ایسا نہیں ہے. جب ایک شخص آپ کی طرف جھک رہا تو ہمارا بھی کام ہے کہ ہم بھی اس کی طرف جھکے. اب کوئی اگر جسمانی طور پہ موٹے ہیں, ان کا پیٹ انسان ہے, نکلا ہوا ہے, تو نہیں مل سکے, وہ الگ بات ہے. لیکن بعض لوگوں کو دیکھا گیا یہ بیچارہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر, انہیں مل رہا, انہیں یوں ٹھہرے ہوئے, نہیں, یہ عقل نہیں رہنا. تو پوچھا گیا یا رسول اللہ جب ہم اپنے بھائی یا دوست سے ملے تو جھکیے. اب جھکنے میں فرق ہے. جھک کے ادب سے ملنا ایک الگ ہے, جھکنا تھوڑا سا خندہ پیشانی جس کو کہتے ہیں, تھوڑا سا. مگر اس زمانے میں یا غیروں میں, ہندوؤں میں ایک رواج ہے
جب وہ لوگ سلام کرتے، جس کو نمستے کہتے، تو وہ لوگ 2 ہاتھ ایسا اٹھا کے رکوع کے اتنا جھک جاتے وہ سامنے والے کے، تو ویسا جھکنے سے منع کیا گیا۔ اب یہاں پہ جھکنے کا لفظ آ گیا، اب وہ دوسرے لوگ اہل سنت کے علاوہ اکڑواں جھکنے سے مراد اس کو پکڑ لے کے، یہ لفظ پکڑ لے کے دیکھو منع کیا گیا، جھکنا منع ہے، جھکنا شرک ہے، بدعت ہے، یہ ہے وہ ہے، لمبے چوڑے فتوے دیتے، پوری بات پڑھے تو سمجھ نہیں آتا، خالی ایک حدیث کا اتنا ٹکڑا پڑھ لے کے گمراہی کی طرف بھی جاتے۔ جب قرآن کہہ رہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن پڑھ کے، پوری قرآن پڑھ کے کچھ لوگ ہدایت پا گئے، کچھ لوگ گمراہی کی طرف چلے گئے، تو جب تک حدیث شریف پوری نہیں پڑھتے یا اس کا سیاق و سباق یا اس سے ریلیٹڈ اور احادیث جب تک ہم نہیں پڑھتے، پوری بات ہماری سمجھ میں آنا مشکل ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے گلے لگو اور اس کو چومو۔ تو اب علماء جو ہوتے ہیں ان کو ماتھے پہ چوما جاتا ہے، اور ماں باپ کے بھی ماتھے پہ چوما جاتا ہے، شولڈرز پہ بھی چوما جاتا ہے، رائٹ پہ لیفٹ پہ، تو گلے بھی لگنا ہے اور بوسہ بھی دینا ہے۔ تو وہ شخص عرض کیا، یعنی یہ کیا، یا رسول اللہ میرا مطلب یہ نہیں ہے، میرا مطلب یہ ہے کہ کیا میں ہاتھ بھی پکڑ لوں اس کا؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں ہاتھ بھی پکڑو، یعنی مصافحہ بھی کرو۔ تو عام طور پہ جو طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے سلام کریں گے، مصافحہ کریں گے، پھر گلے ملیں گے۔ اب گلے ملنے کا جو طریقہ ہے وطر، یعنی طاق عدد میں 1 3 5، تو بعض ماحول میں، بعض ممالک میں یا بعض معاشرے میں ایک دفعہ گلے ملتے ہیں۔ ہمارے پاس حیدرآبادی تہذیب میں 3 مرتبہ ہے، اور کوئی بھی کام سیدھے ہاتھ کی طرف سے شروع کرنا ہے تو پہلے ہم رائٹ ملتے، لیفٹ ملتے، پھر رائٹ ملتے۔ بعض لوگ رائٹ مل کے پیچھے ہٹ گئے بھی تو ایک پہ عمل کیا، انہیں وطر پہ عمل کرا، ایک بار پہ اکتفا کیا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اپن لحاظ رکھنا، کوئی اگر ایک بار ملنے کو پسند کر رہا تو ایک بار مل لینا، کوئی 3 بار تو 3 بار۔ اب بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہم 3 بار ملنا چاہے تو انہیں 2-3 بار کے ملنے کو کراہت محسوس کرتا۔ ہمت پیدا کرنا، بولنا بھائی ایک بار ملنا بھی درست ہے، 3 دفعہ ملنا بھی درست ہے، بول دینا اس کو۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ جب تم کسی سے محبت رکھتے ہیں تو اس کو کہنا کہ میں تم سے محبت رکھتا ہوں۔ یہ وہ محبت نہیں ہے مجازی محبت، یہ محبت حقیقی کی طرف اشارہ ہے۔ مجازی محبت جیسا آج کل یا ایک زمانے میں یا ہر زمانے میں یہ باتیں ہوتی ہے، بچوں سے دلوں میں پیار رکھ کے میں محبت، ایسا نہیں ہے، ادھر نہیں ہے۔ یہ بے حیائی کی محبت کی طرف اشارہ نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی طرف اشارہ ہے۔ جب تم کسی سے اللہ اس کے رسول کے لیے محبت رکھتے ہیں تو وقت آنے پہ یا موقع دیکھ کر یا مناسب وقت پہ کہنا کہ بھائی میں آپ سے اللہ اس کے رسول کے لیے محبت رکھتا ہوں۔ جب کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ اس کے رسول کے لیے آپ سے محبت رکھتا ہوں تو آپ کو بھی جواب دینا ہے کہ ہاں میں بھی اللہ اس کے رسول کے لیے آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیمار کی پوری مزاج پرسی یہ ہے، آپ کسی سے ملنے گئے بیمار سے تو اس کی پوری مزاج پرسی کیسے ہے وہ سنیے کہ تم میں سے ہر ایک اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر یا اس کے ہاتھ پر رکھے، پھر اس سے پوچھے کہ وہ کیسا ہے، اور تمہاری آپس کی پوری تحیت مصافحہ ہے، یعنی گریٹنگز، تحیہ یعنی گریٹنگ۔ جب کسی بیمار سے ملنے جائیں تو اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھیں یا اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھیں۔ اب ایک سوال ہوتا ہے،
جب ہم عمر، میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کی بات بتا رہا ہوں، میں کیا کوئی شیخ بیمار ہے کسی کے تو ان کی پیشانی پہ ہاتھ رکھیں گے؟ ادب ہے، ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں گے. ہم عمر ہے، بچہ ہے، اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھیں گے اور اس کی مزاج پرسی کریں گے، اس سے پوچھیں گے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، اور تمہاری آپس کی پوری تحیہ یہ ہے کہ تم اس کا ہاتھ ملانا، ہاتھ سے ہاتھ ملانا بیمار سے. تو اب یہ ہاتھ سے ہاتھ ملانے میں بچہ رہو، بڑا رہو یا بڑی عمر کا رہو، ہاتھ ملا سکتے ہیں. لیکن اگر عورتوں کی مزاج پرسی کے لیے گئے تو پھر وہاں پہ رشتے کا خیال کریں گے. بیوی ہے، بیوی بیمار ہے، ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھ سکتے ہیں. اماں ہے، اماں کے دو ہاتھ پکڑ لے کے، اپنے دو ہاتھوں میں اماں کا ہاتھ لے کے، اماں، امی جو بھی کہتے ہیں، کیسے ہے آپ، طبیعت کیسی ہے، دوا وقت پہ لے رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ باتیں ہوگی. اب یہاں پہ ایک بات یہ بھی ہے کہ بیمار کی مزاج پرسی کے لیے جب جائیں تو اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے دعا پڑھنا ہے 3 ٹائم یا 7 ٹائمز. نسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، کہ میں رب عظیم اور عرش عظیم کے مالک سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کو صحت عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ زید بن حارثہ مدینہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے. وہ حضور کے پاس آئے تو دروازہ کھٹکھٹایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف چلے اپنا کپڑا کھینچتے ہوئے. بعض دفعہ کیا ہوتا، ہم لوگ گھروں میں رہے تو لنگی بنیان پہ ہوتے ہیں یا پیجامہ بنیان پہ ہوتے ہیں، جب کوئی آئے تو ہم جلدی سے شرٹ پہنتے ہوئے یا کرتا پہنتے ہوئے جاتے ہیں تاکہ دروازہ کھولے. اب ام المومنین فرماتی ہیں بخدا میں نے آپ کو اس طرح اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا نہ اس کے بعد. یعنی آپ حضرت زید بن حارثہ کے لیے جلدی کر کے جو دروازے کی طرف گئے اپنے کپڑے سنبھالتے ہوئے تو حضور نے انہیں گلے لگا لیا، انہیں چوما. جب دروازہ کھولا ہوگا، سلام ہوئی ہوگی، اس کے بعد میں آپ نے انہیں گلے لگا لیا اور انہیں چوما. تو اس حدیث شریف میں یہ بات آتی ہے کہ مہمان کا استقبال کرنے کے لیے ہم جانا، یہ نہیں اپنی بیٹھک پہ بیٹھ کے آؤ میاں بولے تو وہ بیچارہ آ کے آپ سے مل رہا، میرے سے مل رہا، ایسا نہیں کرنا ہے. ادب نہیں ہے یہ. یہاں پہ ادب یہ ہے کہ مہمان جب آئے تو اس کو دروازے پہ جا کے استقبال کرنا ہے، اور یہ نہیں آ رہا ہوں بلکہ 5 منٹ لگا دیے، 3 منٹ لگا دیے، 10 منٹ لگا دیے، یہ نہیں، جلدی بھی کرنا ہے. اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ مہمان کا استقبال جلدی کرنا. اور جب آپ آواز پہچان لیے کہ کون ہے کیا ہے تو جو جتنا قریبی ہوتا ہے اتنا جلدی جا کے اس کا استقبال کرنا. اور ایک بات حدیث مبارکہ میں یہ بھی آئی ہے کہ اگر ہم کھٹکھٹائے، کھٹکھٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم دروازہ کھٹکھٹا کے سیدھی جانب یا دروازے کے بائیں جانب کھڑے ہو جانا ہے. جھانکنا نہیں ہے، دیکھ کے اندر آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں، میری آواز سنے نہیں سنے، کون آ رہے ہیں، جھانکنے سے منع کیا گیا. جھانکنے سے منع کیا گیا. کھٹکھٹائیں گے، کھٹکھٹا کے سیدھی جانب یا بائیں جانب ہم کھڑے ہو جائیں گے. اور یہ بھی ہے کہ کھٹکھٹانے سے بہتر ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا، عادت ڈالنا. ذرا شروع ذرا حیا، ذرا شرم، ذرا احساس ہوتا. جب عادت ہو گئی تو ختم ہو جاتی بات. کسی کے بھی گھر پہ، رشتہ دار کے گھر پہ، دوست کے گھر پہ گئے تو السلام علیکم 3 بار کہنا ہے، 3 بار اجازت لینا ہے.
اگر 3 بار بھی اندر سے جواب نہیں آیا تو واپس آ جانا ہے. یہ نہیں لگے ہوئے ہیں 4 بار 5 بار 8 بار. وہ بیچارہ کیسی حالت میں رہتا, کیا رہتا, سو رہا ہوگا, کچھ بھی ہوگا, بڑی پریشانی سے اٹھ کے آ رہا. ایسا نہیں کرنا ہے. سنت یہ ہے 3 بار آواز دینا یا 3 بار سلام کرنا. اگر اجازت نہیں ملی یا جواب نہیں آیا تو لوٹ جانا ہے. اور دروازے کے سیدھی جانب جگہ ہے تو سیدھی جانب, بائیں جانب جگہ ہے تو بائیں جانب کھڑے ہونا ہے. اور مہمان کو جہاں استقبال کرنے کے لیے دروازے تک جانا ہے, پھر اس کو چھوڑنے کے لیے بھی دروازے تک جانا ہے. اس کا ادب ہے یہ. اور ہم لوگ کیا کرنا ہے, یہ آداب یہ ادب ہم کرتے ہوئے بچوں کو سکھانا. اب جیسا میرے چچا, ماموں, دادا, نانا وغیرہ جو بھی آئے تو میں ان کو دروازے تک چھوڑنے جانا. اگر میرا کوئی بھائی آیا, چھوٹا بھائی, تو میرے بچوں کا چچا ہو گیا ہو تو بچوں کو ترغیب دینا, بچوں جاؤ چاچا کو دروازے تک چھوڑ کے آؤ, ماموں کو دروازے تک چھوڑ کے آؤ. بچی ہے, بچی کی خالہ آئی, پھوپھی آئی, تو اپنی بچی کو ٹرین کرنا, بیٹے جاؤ خالہ کو دروازے تک چھوڑ کے آؤ بول کے. اور اگر اپنی خالہ یا والدہ, دادا, دادی آئے تو اپنی اہلیہ کو تاکید کرنا, جاؤ جا کے دروازے تک چھوڑ کے آؤ. یہ آداب ہیں جو ہم کو پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے بچوں کو بھی اس پر پریکٹس کرانے کی ضرورت ہے. اس سے پھر آپ دیکھیے آپس میں محبتیں کیسی بڑھتی ہے. پہلے رشتوں کے لحاظ سے بلایا جاتا تھا. خالہ جان بولے تو وہ خالہ جان نثار کرتی تھی بھانجوں پر. خالہ امی بولے تو خالہ اماں کے برابر محبت رکھتی تھی. اور احادیث شریفہ میں بھی ہے کہ چچا کا مرتبہ والد کے برابر ہے اور خالہ کا مرتبہ ماں کے برابر ہے. حضرت ایوب ابن بشر سے روایت ہے کہ ایک شخص, روایت پوری نہیں پڑھتا, ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تم ان سے ملتے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ ان سے ملتے تو تم مصافحہ کرتے تھے؟ اب دیکھیے میں اکثر دیکھا ہوں, آپ سے خاص بات, اکثر دیکھا ہوں میں یہ جو اردو کے ٹرانسلیشن ہے نا, نارتھ انڈینس جتنے ٹرانسلیشن کرے نا تھوڑا سا اس میں ادب کا لحاظ نہیں رکھا گیا. اعلیٰ حضرت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, اعلیٰ حضرت کے جیسا میں سمجھتا ہوں کوئی بھی اردو ٹرانسلیشن میں ادب اور الفاظ کا لحاظ بہت کم لوگوں میں ملتا ہے. اب یہ لوگ ترجمہ کرنے والے کیا کیے, نارتھ انڈینس بعض الفاظ ایسے لکھ دیے, انہوں سمجھے کہ میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں عربی کو. ارے بھائی آپ عربی کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں مگر ترجمے کی ترجمانی نہیں ہو رہی نا, ترجمے کی ترجمہ نہیں ہونا. ترجمہ کر دیے, اس میں بعض ایسے الفاظ آ جا رہے ہیں جس سے ادب ظاہر نہیں ہو رہا یا لوگوں کو ادب کا پہلو نہیں مل رہا. ایسا نہیں ہے. تو اب یہ ترجمے کو ذرا سنبھل کے بولنا پڑ رہا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا, کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کبھی ملتے تو تم مصافحہ کیا کرتے تھے؟ لکھے نو تم کا لفظ استعمال کرے, تم کے بجائے آپ بھی کر سکتے تھے. آپ کا لفظ کیا ہے؟ آپ بڑوں کو بھی کہا جا سکتا ہے, آپ ہم عمر کو بھی کہا جا سکتا ہے, اور محبت سے آپ چھوٹوں کو بھی کہا جا سکتا ہے. تو پوچھا گیا کہ کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو مصافحہ کیا کرتے تھے؟ تو حضرت ابو ذر نے فرمایا, کبھی ایسا نہ ہوا, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں آپ سے ملا ہوں اور مجھ سے مصافحہ نہ کیا ہو. یعنی مجھے یاد نہیں, کبھی بھی ایسا نہیں ہوا, یعنی آلویز ایوری ٹائم
میں جب بھی رسول اللہ سے ملا ہوں رسول اللہ نے مجھ سے مصافحہ کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دن بلایا, میں اپنے گھر میں نہ تھا, پھر جب میں آیا تو مجھے خبر دی گئی. یعنی رسول اللہ نے مجھے بلایا, میں اپنے گھر میں نہ تھا سے مطلب کیا سمجھ میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر تشریف لائے اور مجھے آواز دی, اور اس وقت میں گھر پہ نہیں تھا. تو رسول اللہ واپس ہو گئے. جب میں واپس آیا تو میرے گھر والوں نے مجھے بتایا, تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا. آپ ایک تخت پر بیٹھے ہوئے تھے, مجھے لپٹا لیا. تو یہ بہت اچھا ہوا. یعنی جب حضور سے انہیں ملنے گئے تو تخت پہ حضور تشریف فرما تھے, اور حضور تخت پہ بیٹھے بیٹھے ان کو لپٹا لیے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے لیے بہت اچھی بات تھی کہ حضور نے مجھے لپٹا لیا, حضور نے مجھے اپنے گلے لگا لیا. اکرمہ ابن ابو جہل فرماتے ہیں, صحابی رسول ہے, ابو جہل کے بیٹے اکرمہ, ابو جہل ایمان نہیں لایا, اور ابو جہل جب مرا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا فرعون مارا گیا فرمایا. اور اس ابو جہل کو مارنے والے 2 ننھے صحابی تھے جن کا نام معاذ اور معوذ تھا. اکثر لوگ موز پڑھتے, موز نہیں ہے وہ نام, معوذ ہے. معاذ اور معوذ 2 ننھے بچے مار دیے تھے اس کو, ابو جہل کو. جب دونوں نے آ کے دونوں حضور کے پاس آئے, آگے بولے یا رسول اللہ ابو جہل کو میں نے مارا, یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں نے مارا. تو حضور فرمائے کہ اپنی تلواریں دکھاؤ. تو جب تلواریں دکھائے تو خون لگا ہوا تھا, تو دیکھ کے رسول اللہ نے فرمایا کہ ہاں دونوں نے اس کو مارا ہے. اب اس میں کیا سمجھ میں آیا؟ میری سمجھ میں بہت دور کی بات آئی. رسول اللہ نے خون دیکھ کے فرمایا, ابو جہل کی رگوں میں دوڑنے والے خون سے بھی رسول اللہ واقف تھے. یہ بات ہے یہاں پہ دیکھنا. یہ مقصود ہوگا یا ہو سکتا کہ تلوار بتاؤ خون کس کو لگا, ارے وہ تو ظاہر تھا, وہ تو ظاہری بات تھی, مگر جب تصدیق کی وہ خون کسی اور کا بھی ہو سکتا تھا. بچے ہیں, مارے تیش مارے جوش کے, ہو سکتا پہلے کسی کو مارے بعد میں کسی کو مارے, کچھ بھی ہو سکتا, مگر وہ ظاہر کا خون. مگر جب تصدیق رسول اللہ نے کی خون دیکھ کے تو پتا چلا کہ رسول اللہ ابو جہل کی رگوں میں دوڑنے والے خون سے بھی واقف تھے. اس پہ کوئی بھی میرے کو فتویٰ نہیں لگا سکتا آپ یہ غلط بول رہے ہیں بول کے, آؤ نہیں لگا سکتے بھائی. خون دیکھ کے رسول اللہ نے فرمایا, ابو جہل کا خون تھا, کسی اور کا بھی ہو سکتا, مگر جب فرمایا کہ ہاں دونوں نے مارا ہے تو دونوں نے مارا. ان کے بیٹے اکرمہ ایمان لائے. ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن میں آپ کے پاس آیا, یعنی حضرت اکرمہ آپ کے پاس جب حضور کے پاس آئے تو حضور نے ان سے فرمایا خوش آمدید مہاجر سوار. یعنی ہجرت کر کے یہ جب مدینہ شریف آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوش آمدید کہا, ویلکم کہا. عربی میں جیسا مرحبا کہتے ہیں, مرحبا کہنا یعنی ویلکم کہنا. اب ایک بات یہاں پہ یہ سمجھ میں آئی کہ اکرمہ سے ویلکم کہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, مرحبا کہے. تو اب کوئی مرحبا کہا تو اس کا جواب کیا ہے؟ مرحب بیک, مرحبن بکا. اس کو شارٹ میں مرحب بیک کہتے ہیں. بیک کاف کا تلفظ ظاہر ہونا, با کاف بی کا ہے نا وہ, تو مرحبن بیک یا مرحبن بیک, مرحبن بکا. تو اکثر عرب لوگ مرحب بیک کہتے ہیں. تو پتہ کیا چلا
ابو جہل کب مارا گیا؟ غزوہ بدر میں. اور ہجرت مکمل کب ہوئی؟ فتح مکہ پہ. تو حضرت اکرمہ ابو جہل کو چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ آ گئے. تو اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحبا کہا اور کہا کہ ویلکم ٹو مہاجر سوار، یعنی ویلکم اس کے لیے جو سوار ہو کے ہجرت کر کے آ گیا. تو پتہ کیا چلا؟ ابو جہل جیسے باپ کو چھوڑ کر رسول اللہ کے پاس آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوش آمدید کہا. حضرت اسید بن حضیر سے جو انصاری صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں جب کہ وہ قوم سے بات چیت کر رہے تھے ان کی طبیعت میں مزاح تھا، یعنی مزاحیہ انداز تھا ان کی طبیعت کا. بعض لوگوں کا انداز ہوتا، دیکھیے بات چیت میں ہنسنے بولنے کی عادت رہتی، کچھ الفاظ ایسے کہتے وہ لوگ کہ دونوں ہنستے. مزاح میں اور طنز میں فرق ہے. مزاح ایسی ہونا، آپ کے الفاظ اگر آپ سامنے والے کو بولے تو انہیں سن کے خوش ہونا. مزاح ایسی نہیں ہونا، مذاق ایسا نہیں اڑانا. قرآن میں منع کیا گیا، کسی کے ساتھ ایسا مذاق کر رہے انہیں شرمندہ ہو رہا سب ہنس رہے، ایسے مذاق سے منع کیا گیا. مذاق ایسا کرنا جس کے متعلق آپ کہیں تو وہ بھی سن کے خوش ہونا، اور ساتھ والے اگر ہیں تو وہ بھی سن کے خوش ہونا اور آپ بھی خوش ہونا. تو ان کے طبیعت میں مزاح تھا جبکہ وہ لوگوں کو ہنسا رہے تھے، یعنی کچھ ایسی باتیں کر رہے تھے جس سے لوگ خوش ہو رہے تھے، ان کی باتوں سے مزہ لے رہے تھے. بعض لوگ بولتے تھے کہ ارے وہ ایسا شخص ہے، اس کی باتوں سے جو ہے مزہ ملتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کوکھ میں چھڑی سے دبایا، یعنی آپ کی پیٹھ میں اشارہ کیا. تو یہ فوری بولے کون؟ اسید ابن حضیر. جب حضور وہ مزاح کر رہے تھے تو حضور ان کی کمر میں آپ کے دستے مبارک میں جو چھڑی تھی اس سے دھکا دیا یا چبویا. تو وہ بولے مجھے قصاص چاہیے یا رسول اللہ، قصاص بدلہ. یا رسول اللہ آپ نے میری کمر میں چھڑی چبوئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا بدلہ لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصاص لے لو اے حضیر، مجھ سے بدلہ لے لو. عرض کیا آپ پر خمیس ہے. یا رسول اللہ میرے جسم پر خمیس نہیں تھی جب آپ میرے کو چبائے، اب آپ کے جسم پہ خمیس ہے تو وہ خمیس اتار دیجئے پھر میں بدلہ لیتا ہوں. اگر اس کا اینڈ دیکھیں گے آپ تو بڑا مزہ آئے گا، لگ رہا ہوگا کہ کیسے صحابی ہوں گے. ایسا نہیں ہے. دیکھیے صحابہ کا انداز محبت کیسا تھا وہ دیکھیے. آپ پر خمیس ہے اور مجھ پر نہیں، یعنی میرے پہ خمیس نہیں تھی، آپ پہ خمیس ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خمیس اٹھا دیا، یعنی آپ خمیس کو اپنی اوپر کر لیے. تو وہ حضور کو لپٹ گئے اور آپ کی کمر شریف کو چومنے لگے. پھر بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ چاہا تھا. اور ایک روایت میں ہے، ایسی ہی روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ جب حضور اپنا خمیس مبارک اٹھائے تو وہ جو صحابی تھے عکاشہ رضی اللہ عنہ، ان سے بھی ایک واقعہ ہے. تو آپ کی پیٹھ مبارک پر مہر نبوت نظر آئی. آپ کو معلوم تھا مہر نبوت پیٹھ پہ ہے. ایک موقع ایسا آیا تو آپ بولے یا رسول اللہ میں آپ سے اس بات کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. حضور فرمائے کہ لے لو. تو بولے کہ میرے پہ خمیس نہیں تھی، آپ پہ خمیس ہے. تو حضور جب خمیس اٹھائے
تو وہ مہر نبوت پہ بوسہ دیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان میں پیچھے جسم پر گوشت کا کچھ حصہ ابھرا ہوا تھا, اس کو مہر نبوت کہتے ہیں, اور اس پر محمد رسول اللہ نظر آتا تھا. یہ ہے مہر نبوت. اور جب وصال ہوا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیٹھ دیکھے تو وہ جو علامت تھی وہ علامت چلی گئی, تو آپ بولے کہ دیکھو رسول اللہ سے مہر نبوت چلا گیا ہے, اب حضور یقینی طور پر وصال کر گئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جعفر ابن ابی طالب سے ملے تو حضور نے انہیں لپٹا لیا اور ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں بوسہ دیا. یہ جعفر ابن ابی طالب حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے. جب وہ آئے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فتح کی خبر بھی آئی تھی, اور حضرت جعفر ابن ابی طالب حبشہ سے آئے تھے, تو حضور خوش ہو کے ان کو لپٹا لیے اور ان کے آنکھوں کے درمیان میں بوسہ دیے, یعنی ماتھے پر حضور نے بوسہ دیا. تو پتہ چلا کہ ماتھے پر بوسہ دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور ہم سے کم عمر جو ہوتے ہیں ان کو ماتھے پہ بوسہ دینا یہ بھی سنت ہے. اور دیکھا گیا ہے عرب ممالک میں اچھے لوگوں میں, عرب بول تو آپ سب کو نہیں کاؤنٹ کر لینا, مشائخین کے گھرانے میں, علوی مالکی صاحب کے گھرانے میں میں نے دیکھا ہے کہ بزرگوں کے ہاتھوں کو بھی بوسہ دیتے تھے, وہ لگا ماتھے کو بوسہ دیتے تھے, رائٹ لیفٹ کو جیسا ہوتا ویسا بوسہ دیتے, اور ان کے ہاتھ کو بھی بوسہ دیتے تھے. حضرت جعفر ابن ابی طالب سے روایت ہے کہ سرزمین حبشہ سے لوٹنے کے قصے میں فرماتے ہیں, یعنی حضرت جعفر ابن ابی طالب فرماتے ہیں جب میں حبشہ سے لوٹا تھا کہ ہم چلے حتیٰ کہ ہم مدینہ پہنچے تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے. حضور نے مجھے گلے لگا لیا, پھر فرمایا میں نہیں جانتا کہ میں خیبر کی فتح سے زیادہ خوش ہوں یا جعفر کے آنے سے اور اتفاقیہ آمد. یعنی حضرت جعفر ابن ابی طالب بغیر اطلاع کے اتفاقی طور پر آ گئے تھے, اور اسی وقت حضور کو ان کے آنے سے پہلے حضور کو خیبر کی فتح کی بھی خبر آئی تھی. تو حضور نے فرمایا کہ مجھے اب اندازہ نہیں ہو رہا, یعنی حضور نے دونوں خوشیوں کو برابر قرار دیا, فتح خیبر سے بھی خوش ہوں میں اور جعفر کے آنے سے بھی خوش ہوں میں. حضرت زراع سے روایت ہے, وہ عبد القیس کے وفد میں تھے. عبد القیس ایک قبیلہ تھا, وہ قبیلے کے وفد میں یعنی ڈیلیگیشن میں حضرت زراع نام ہے ان کا, انہوں بھی شامل تھے. فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ آئے تو ہم اپنی سواریوں سے جلدی آنے لگے, یعنی ہم سواریاں باندھتے جلدی کر کے حضور کے پاس حاضر ہو گئے, اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں چومتے تھے. یہاں پہ حدیث شریف میں عربی لفظ کیا ہے معلوم؟ فَنُقَبِّلُو ہے. فَنُقَبِّلُو یعنی ہم سب ایک کے بعد ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک بھی چومتے تھے اور خدم مبارک بھی چومتے تھے. یہ حدیث شریف سے ثابت ہے. اس لیے ہمارے مشائخین اور بزرگان دین کے اگر ہم قدم چومتے ہیں
تو یہ ثابت ہے حدیث شریف سے. جبکہ حدیث شریف میں یہ بھی ثابت ہے، ایک نوجوان شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں تاکہ میں جنت حاصل کر سکوں. اور جب میں آ رہا تھا تو میری ماں رو رہی تھی، یا روایت میں ہے میرے والدین رو رہے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوٹ جا اپنے والدین کے پاس، ان کو تھامے رکھ اور ان کو خوش کر جیسا تو نے انہیں رلایا ہے. ایک روایت میں ہے کہ ان کے قدموں کو تھامے رکھ. ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک شخص آیا، آگے کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہوں اور جنت کا حصول کرنا چاہتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میری ماں زندہ ہے. تو حضور اس کو فرمائے کہ جا اپنی ماں کے قدم تھامے رکھ، اسی میں تیرے لیے جنت ہے. تو یہاں پہ یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ماں کے قدموں کو بھی چھویا جا سکتا ہے، بلکہ چھونا ہے. اور تھامے رکھ یعنی ماں کی پیروی کر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله، ما شاء الله، لا حول ولا قوة. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربنا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. دو یہودی آپس میں یہ ڈیسائیڈ کر کے آئے کہ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت موسیٰ کو اللہ نے جو 9 نشانیاں عطا کی تھی وہ پوچھتے ہیں. تو ایک یہودی نے جب یہ کہا تو دوسرا یہودی بولا، ان کو رسول اللہ مت بولو، کیونکہ وہ مانتے نہیں تھے نا رسول اللہ، آپ کے میرے آقا کو آخری نبی یہودی نہیں مانتے تھے. اب ایک سوال لے کے آئے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو جو 9 نشانیاں دی تھی، اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو ان کو علم ہوگا اس بات کا. پوچھنے آئے، جب پوچھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے میرے آقا نے پہلی نشانی وہ بتائی جو اللہ نے پہلی دی تھی، دوسری وہ بتائی جو دوسری تھی. جب 9 نشانیاں بتائے تو حضور کے تلووں کو وہ یہودی بوسہ دیے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہودی بھی حضور کے تلووں کو بوسہ دیتے تھے، صحابہ بھی حضور کے خدمے مبارک کو بوسہ دیتے تھے. اب یہاں پہ تلووں کو بوسہ دے یا اوپر سے بوسہ دے یہ ایک ہی بات ہے، کیونکہ تلووں کو بوسہ دینا بھی ثابت ہے اور اوپر سے بوسہ دینا بھی ثابت ہے. اب تلووں کا اور اس کا کیسا ہے؟ بیٹھے ہوئے ہیں تو حضور جب تشریف فرما تھے تو تلووں کو ہاتھ لگا کے بوسہ دیے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھے، آپ کھڑے ہوئے تھے تو آپ کے قدموں کو چوم کر بوسہ دیا گیا، یا آپ تشریف فرما تھے بھی تو آپ کے قدموں کو چوم کر بوسہ دیا گیا ہے.
اب یہاں پہ کنڈیشن ہے، اگر کسی کے ہمارے کوئی بوسہ لینے سے اکڑ پیدا ہو رہی تو یہ اللہ بہتر جانتا، اس سے باز آنا ہے، اس سے دوری اختیار کرنا ہے۔ صدیق گلشن میں ہم نے شیوخ کو دیکھا ہے، عباس پاشا کو بھی، جب ہم ہاتھ ملاتے، مریدین، خاص مریدین، خدمت کرنے والے یا ساتھ رہنے والے ہاتھ ملا کے چومنا چاہتے تھے، حضرت ایسا ہاتھ قریب کر لیتے تھے اپنے۔ بعض لوگوں کو میں نے وہاں کے بڑوں کو یہ بھی سنا، نہیں میاں میں اس قابل ہوں، اتنے اونچے مقام پہ رہتے ہوں نا، میں قابل نہیں ہوں بول رہے۔ اب ایک عام آدمی جس کو اکڑ آ جائے، یوں ہاتھ دے رہے، ادھر انو چوم رہے، ادھر انو، یہ اکڑ ہے، یہ اکڑ سے باز رہنا ہے۔ مختصر آپ بات سمجھ جائیں گے، میں پڑھ دیتا ہوں، ٹائم کم ہے۔ حضرت تھوڑا آپ حضرات جلدی آئے تو ہم حدیث شریف ایسے پڑھیں گے تو تھوڑا زیادہ سننے کا موقع ملتا، کیونکہ جلدی شروع ہوگا تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا ام المومنین، میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیت یعنی آپ کا فزیکل لک، عادت یعنی ایٹیٹیوڈ، کیریکٹر یا بیہیویئر جو بھی کہیں، صورت میں اور شکل و شباہت میں اور بات و گفتگو میں، بات چیت کا انداز، گفتگو کے انداز میں پورا مشابہہ ہو، یعنی جس سے شباہت رکھتے ہیں وہ کون ہے؟ بمقابل جناب فاطمہ کے، یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سیدۃ النساء کی عادت اور آپ کی حیت اور آپ کی صورت و شباہت اور انداز گفتگو ایز اٹ از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا تھا۔ آپ جب حضور کی خدمت میں آتی تو حضور ان کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ان کا ہاتھ پکڑتے، انہیں چومتے، اپنی مجلس میں بٹھاتے، یعنی اپنی سٹنگ، اپنی جگہ پر بٹھاتے، کس کو؟ اپنی صاحبزادی کو۔ اور جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جاتے، شہزادی کے پاس تشریف لے جاتے، تو وہ شہزادی ان کے لیے کھڑی ہو جاتی، حضور کا ہاتھ پکڑتی، اسے بوسہ دیتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ بٹھا لیتی۔ ایک روایت میں ہے کہ مدینہ منورہ میں اولین آمد کے موقع پر، یعنی اسٹارٹنگ ڈیز، جب مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آ گئے تو جو اسٹارٹنگ ڈیز تھے، شروعات کے ایام تھے، ان دنوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی دختر، آپ کی شہزادی، صاحبزادی جناب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب گئے تو وہ لیٹی ہوئی تھی، انہیں بخار آ گیا تھا۔ جیسا میں پچھلے رمضان میں بتایا کہ ام المومنین کو اکثر بخار آتا تھا، جس کی وجہ سے آپ کے سر کے بال بھی کم تھے، اور امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ بار بار بچپن سے بخار آنے کی وجہ سے، جسمانی کمزوری کی وجہ سے بھی آپ کو اولاد نہ ہو سکی، ایک تعویل بتایا انہوں نے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار آیا ہوا تھا، آپ لیٹی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر جب آپ کے پاس گئے تو بولے، اے میری بیٹی تو کیسی ہے؟ اور ان کے رخسار کو بوسہ دیا، والد ہونے کی حیثیت سے اپنی بیٹی کے رخسار کو بوسہ دیا اور پوچھا کہ اے بیٹی آپ کیسی ہیں؟ آج کی آخری حدیث۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا تو آپ نے اسے چوما۔ ایک بچہ لایا گیا تو اس سے پیار کیا، پھر فرمایا کہ یقیناً یہ بخیل اور بزدل بنانے والے ہیں۔ یعنی بچوں کی محبت ایسی ہے کہ انسان کو بخیل بنا دیتی ہے اور انسان کو بزدل بنا دیتی ہے، بچوں کی محبت۔ اور یہ اللہ کے اعلیٰ رزق میں سے ہے۔ فرما ہم کیا سمجھتے ہیں اللہ کا رزق مال دولت جائیداد؟ نہیں، یہ سب رزق اللہ کی طرف سے ہے،
مگر سب سے اعلیٰ رزق اللہ کا جو ہے وہ اولاد کا ہونا ہے، چاہے وہ کثرت اولاد ہو یا جو بھی اولاد ہے، اولاد اللہ کا اعلیٰ رزق ہے فرمائے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ماں باپ کی اطاعت کہاں تک کرنا؟ تو آپ نے فرمایا ماں باپ کی اطاعت فرما برداری یہاں تک کر کے تو مر مٹ جائے، مر مٹ جانا مگر ماں باپ کی اطاعت پوری کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ماں باپ کو عمر دراز فرمائے، ان کو صحت عافیت عطا فرمائے، اور ہم میں سے جن کے ماں باپ گزر چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما، آمین والحمدللہ رب العالمین۔